اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی اب یہ کورٹ مارشل میں ایویڈنس ہوگی، ڈیفینس کے لائر ہوں گے، پروسیکیوشن کے ہوں گے، پراپر ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی اور اس کے بیس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک سر، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ سخت اقدامات فوج کی جانب سے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کا آنے والے دنوں پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ سیاست کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں نہیں، سیاست پہ نہیں فرق پڑے گا، فوج میں یہ سر جو ڈسپلن ہے یہ بہت زیادہ اس کی اہمیت کی جاتی ہے، اس لیے ہماری فوج ڈسپلنڈ ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ یہ وجہ یہ ابھی آپ کے سامنے پیچھے ہم نے ایک 3 اسٹار کو سزائے قید کی تھی 14 سال کی، ایک 1 اسٹار بریگیڈیئر کو سزائی تھی، پھر ان کے بعد ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی تھی۔ تو اس میں فوج میں بڑا سسٹم ہے، جس سسٹمیٹک چلتا ہے اور اس میں بالکل لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینس کو پورا رائٹ دیا جاتا ہے اور جب تمام ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس اویلیبل ہو جاتی ہے اس کے بعد کورٹ مارشل اناؤنس ہوتا ہے۔ کورٹ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کافی جو ہے وہ ایکشنیبل ایویڈنس ہے پروسیکیوشن کی، اور اب جب کورٹ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کارروائی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف بنائے گئے ٹاپ سٹی کیس میں کی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار آسمہ شیرازی صاحبہ۔ آسمہ صاحبہ، آپ اس پر کیا کہیں گی؟ جنرل فیض حمید اس وقت تحویل میں ہیں۔ جی، یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس سے پہلے جو خبریں تھیں وہ صرف غیر مصدقہ اطلاعات تھیں کہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر بعد میں اس کی باقاعدہ خبر بھی آئی تھی کہ اس معاملے کی ٹاپ سٹی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن اب باقاعدہ اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور کورٹ مارشل کی بھی خبریں اور جو تحویل میں لینے کی خبریں ہیں ان کے اندر بھی اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک عمل ہے جو کہ شروع ہونا تھا اور بار بار ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں ادھر ہی جاتی تھی، اشارے ادھر ہی جاتے تھے، وہ بھی اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہمیشہ بات ہوتی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی دونوں یعنی جنرل فیض حمید جو تھے ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اس پورے معاملات کے اندر ان پہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انویسٹیگیشن ہے جو کہ شروع کی ہے، لیکن یہ سویلین ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کو، یہ معاملہ جو ہے یہ ٹاپ سٹی کا، یہ کرپشن کا یا جو اسکینڈل کا معاملہ ہے، یہ سارا سویلین معاملہ ہے اور اس کے اوپر خود جو ہے وہ وہاں پہ ہی انویسٹیگیشنز کی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو سویلین لاز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو جائے یا اس کے اوپر بھی کام ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس بڑی ڈیولپمنٹ کے بہت اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور یہ بہت لانگ ٹائم جسے کہنا چاہیے وہ ڈسکشن بھی تھی کہ کیوں کورٹ مارشل نہیں ہوتا، کیوں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جن کے اوپر بہت سارے چارجز ہیں، جس میں کہ دہشت گردوں کے حوالے سے بھی ان کے اوپر بہت سی چارجز ہیں کہ ان کو یہاں پہ لانا بسانا، اور اس معاملے کے اوپر عمران خان سمیت ان کے اوپر، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اور ایک جسے کہنا چاہیے ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو اس سے پہلے شاید ہی دیکھنے کو ملی ہو، کیونکہ یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی طرف شاید کہا جا رہا تھا کہ پیش رفت ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس کورٹ مارشل کو چلایا جاتا ہے، اس میں کون کون سے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، یہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا، کتنی جلدی اس پہ سزا ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر یا جہاں پہ ان کا اپنے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ بہت تیزی سے یہ مراحل جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتے ہیں، ان لائک سویلین کورٹس۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نتیجہ کوئی نہ کوئی سامنے آ سکتا ہے۔ آسمہ صاحبہ، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسے پہلے بھی کچھ فیصلے سامنے آئے فوج ملٹری کورٹس کی جانب سے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ بھی جلد از جلد کیا جائے گا؟ جی بالکل، میرا خیال یہ جو معاملہ ہے یہ اس پہ آلریڈی جو سپریم کورٹ ہے وہ ڈیسیژن دے چکی ہے، انکوائری انیشیٹ کر چکی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرمی کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے، اور انہی کے انسٹرکشنز یا انہی کی جو ایک معاملات تھے یا وہ فیصلہ تھا یا جو ڈائریکشنز تھیں ان کے تحت اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا۔ یہ ٹاپ سٹی کیس تھا جو کہ ان کے خلاف درج کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپروپریٹ ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ انیشیٹ کیا گیا تھا،
کچھ عرصہ پہلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جس میں کہ آسما صاحبہ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، ڈاکٹر ماریہ سلطان دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، جنرل فیض کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اپنے اداروں کو بھی محفوظ کرنا ہے اور کچھ چیزوں کے اوپر آپ نے حدود کو واضح کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ریلیکس کر دیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ آگے چلیں۔ اگر آپ اپنے ملک میں کوئی جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین نہیں کر سکتے اور بلا تفریق نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے یہ معاملات ملک کے لیے آگے نہیں جائیں گے۔ اور اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فوج بطور ایک ادارہ آپ کے ملک کے ساتھ وفادار ہے اور آپ کی عوام کے ساتھ اور عوام کی ترجیحات کو سر فہرست رکھتا ہے، اور وہ کسی بات سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں بات آتی ہے ملک کے تحفظ کی اور ملک کو آگے لے کے جانے کی۔ ٹھیک ہے، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں اس کیس کا فیصلہ بھی، گزشتہ جو کیسز چلے ہیں ملٹری کورٹس میں ان کے فیصلے بہت جلد ہوئے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ بھی جلد از جلد ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، کورٹ مارشل کی اگر پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو جو بھی ملٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو جو ہے ظاہر ہے فیض صاحب کے پاس یہ سہولت ضرور موجود ہوگی کہ وہ اپنا دفاع کریں، اور اگر وہ دفاع کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر سزا بھی ہوگی اور اس کے مطابق ہوگی کہ جو قوانین۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں فیض حمید کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔